تک کو بھاگ جانے کا حق ہے، اگر وہی کو شاست نگر میں بیٹھ کے درگا مندر کے پاس عائشہ کی بد کرداریاں بیان کرنے کا بھی حق ہے. ہر ایک کو ہر چیز کا حق حاصل ہے. دیکھیے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں. عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئیں، اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں، جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا، اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا، اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر حضرت علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو مولا بنانے کے بجائے عمر کو کہہ دیتے کہ اب ان کی نبوت میرے بعد چلے گی، یا میرے درجے کا ان کو سمجھنا، جو یہ کہیں سمجھنا کہ میں نے کہا، تو شاید یہ اختلاف ہی نہ ہوتا. اگر رسول کہہ دیتے تو مجبوراً ہم بھی مانتے، کیونکہ بہرحال رسول کی بات تو ہم ٹال نہیں سکتے. تو جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کو پڑھنا چاہیے. ان کی فقہ میں واجب ہے، ہماری فقہ میں حرام ہے. فقہ جعفری میں 5 فقہیں ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، جو اہل سنتی ہیں. ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے. لیکن فقہ جعفری اس لیے کہلاتی ہے کہ سب سے زیادہ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھانے کا اور علم کی کو پھیلانے کا ملا، انہیں زیادہ عمر ملی. اسی لیے ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے. اور فتوے مجتہد ہمارے یہاں دیتی ہیں. ہمارے لیے ہمارے 12 اماموں کا کہا ہوا ویسے ہی ہے جیسے رسول کا کہا ہوا. وہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث امام ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی فقہ جعفری کہلاتی ہے، جس کے اوپر ہم اثنا عشری شیعہ چلتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ من بکا ابکا اور تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو میرے جد مظلوم امام حسین پر روئے، رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے ان کے غم میں، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. دیکھیے یہاں پر لفظ واجب کس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بڑی نازک سی بات ہے. ہم آپ بچپن سے مجلسوں میں سنتے ہیں اور مجلسوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ذہن پر زور دیجئے. میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بغیر ہوائی جہاز کے قطب مینار کے اوپر سے اڑ کے واپس آ جائیے اور یہ آپ پر واجب ہے، تو آپ کہیں گے میں اڑ ہی نہیں سکتا، تو قطب مینار کے اوپر سے اڑ کے کیسے آؤں گا؟ کم سے کم ہیلی کاپٹر چاہیے مجھے، کوئی گلائڈر چاہیے مجھے، کوئی پلین چاہیے مجھے. تو یہ چھٹے امام نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو حسین پر روئے، رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہے. تو جنت میں جانا ہمارے امکان میں نہیں ہے. امتی رسول یا کسی بھی نبی کا کوئی امتی اتنا با اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ دروازہ کھول کے جنت میں خود سے چلا جائے. تو انہوں نے جو واجب کیا ہے وہ اپنے اوپر واجب کیا ہے، اور معصوم سے واجب ترک نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ ناممکن ہے. معصوم سے واجب ترک نہیں ہوتا. تراویح جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس امید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ شاید جہنم سے بچ جائیں، شاید جنت میں چلے جائیں. عزاداری جو کر رہے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ہماری ناقص نمازیں،
ہمارے ناقص روزے، ہماری ناقص عبادتیں بھی قبول ہو رہی ہیں، اور یقیناً ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ چھٹے امام نے جنت واجب قرار دی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جواد نقوی صاحب ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن ان کے پاس تجزیے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تراویح کو احساداری سے وہ ملا رہے ہیں۔ تراویح میں جو تراویح اپنے عقیدے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، وہ بھی اس چکر میں پڑھتے ہیں کہ شاید جنت میں چلے جائیں، اور جو حسین پر ہوتا ہے وہ چھٹے امام پر یقین رکھتا ہے کہ وہ یقیناً جنت میں بھیج دیں گے۔ تو کہاں چھٹے امام کا واجب اور کہاں ایک رٹو قاری قرآن کی تراویح، سبحان اللہ۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا۔ ماشاء اللہ۔ کمال یہ ہے کہ لاہور بہت بڑا تشیع کا مرکز رہ چکا ہے۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری آگرے سے پہلے لاہور میں تھے، وہاں ان کے 300 شاگرد تھے، وہاں نماز جماعت تھی، ان کا درس ہوتا تھا۔ لاہور بہت بڑا شیعہ مرکز رہ چکا ہے، اور ابھی بھی مجھے یقین ہے اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ لاہور میں بہت مضبوط عقیدے کے شیعہ ہیں، ایسے مضبوط عقیدے کے شیعہ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے ضیاء الحق سے لے کے ملا عمر کے ظلم تک کے سہ لیے، مگر انہوں نے عزاداری میں کوئی کمی نہیں کی، ان کی شیعت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اپنی شناخت چھپاتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ مار ڈالے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ جلوسوں کے راستے نہیں بدلتے ہیں، وہ ڈرپوک نہیں ہیں، وہ بہادر ہیں۔ میں پاکستان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ان شیعہ مذہب کے جذبے کی تعریف کر رہا ہوں کہ جو عالمی ہے، جو کسی کا خون بہا دے وہ شیعت کا دشمن ہے۔ جو اپنا خون بہنے کے لیے آگے بڑھا جائے، اپنی قربانی دینے کے لیے، وہ شیعہ ہے۔ تو لاہور کے شیعوں کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ شیطان مسجد ہی میں ہوتا ہے، اور جب نماز شروع کرتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے۔ اسی لیے یہ جواد نقوی صاحب آج کل لاہور میں ہیں، اور جواد نقوی صاحب کا لاہور میں ہونا اس اعتبار سے اچھا ہے کہ یقیناً ان کے اوپر تبرہ کرنے والوں کی تعداد انہیں سلوٹ کرنے والوں سے زیادہ ہوگی، اور انشاءاللہ وہ تعداد بڑھتی رہے گی۔ ایسے کئی جواد نقوی آئے، مر گئے، لوگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بہت قابل ہیں۔ ارے بھائی، ہمیں قابلیت سے کیا لینا دینا ہے؟ قابل تو ابو حنیفہ بھی تھے، قابل تو امام شافعی بھی تھے، قابل تو امام احمد ابن حنبل بھی تھے۔ ہمیں قابلیت سے کیا لینا ہے؟ ہم عقیدہ دیکھتے ہیں، ہم عقیدہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق ہے وہ عقیدہ جو ہم کو اللہ نے، رسول نے، ہمارے اماموں نے بتایا ہے، اور جس عقیدے پر کربلا کے شہیدوں نے جان دیے، جس عقیدے کے اوپر آج تک کہ ہم باقی ہیں، وہ عقیدہ جسے مٹانے کے لیے بنی امیہ اور بنی عماس مٹ گئے، اور وہ عقیدہ محفوظ ہے۔ تو اس عقیدے پر اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اور ابھی بھی میں ان سے یہ گزارش کروں گا، انہیں عزاداری کا واسطہ تو نہیں دوں گا، انہیں تراویح کا واسطہ دیتا ہوں کہ جواد نقوی صاحب آپ کو تراویح کا واسطہ اپنی دعائے توبہ پڑھ لیجئے، مرنے سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے، ورنہ بہت برا حشر ہوتا ہے مرنے سے پہلے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ باپ کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے بیٹا راضی نہیں ہوتا، ناک پر رومال رکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ منظر ہمارے دیکھے میں، خدا آپ کو دعائے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کیجئے اور اپنے ساتھیوں سے توبہ کروائیے۔ حسین کریم ابن کریم ہے، امام حسن کا رزق کھائیے، علی کا غم منائیے، ابن ملجم سے لے کے قاتل سیدہ سے لے کے اور امام زمانہ کے دشمنوں پر لعنت کیجئے، کیونکہ لعنت ہی آپ کو تبرعی شیعت کو تصوف سے الگ کرتا ہے، ورنہ صوفی حضرات بھی بے حد محب اہل بیت ہیں، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، حق ہے۔ اور ہمارے ان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور تبرع کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تبرع کا سلیقہ ہونا چاہیے، تبرع گالی نہیں ہے، تبرع کوئی بری بات نہیں ہے۔ تبرع
آسمانی کتابوں میں ہے، تبرہ قرآن میں ہے، تبرہ رسول کے سیرت میں ہے، انبیاء کے زبانوں میں تبرہ موجود ہے، انبیاء نے، پیغمبروں نے، سب نے تبرہ کیا ہے۔ اللہ نے تبرہ کے لیے فرشتے خلق کیے جو شیطان پر تبرہ کر رہے ہیں، جو نمرود پر تبرہ کر رہے ہیں، جو شداد پر تبرہ کر رہے ہیں، جو یزید پر تبرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبرائیوں کا خالق ہے، کیا کہنے بھائی واہ، تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے تبرعی، بے شک، واہ، اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں عمران خان بیچارے دبے ہوئے ہیں کٹر پنتھی علماء سے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے ملک میں تو معاف کیجیے گا تبلیغی جماعت سے کوئی ڈرا ہوا نہیں ہے۔ بے شک، کرونا سے ڈر رہے ہیں، تبلیغی جماعت سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ واہ، اور اگر تبلیغی جماعت کا کوئی اثر ہوتا تو ہم شیعوں میں کوئی نہ کوئی تبلیغی جماعت کے اثر میں اسی طرح آ گیا ہوتا جیسے پاکستان کی تبلیغی جماعت کے اثر میں جواد نقوی صاحب ہیں۔ کیا کہنے بھائی